اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنہا ہیں، اگر انہیں پر غور و فکر شروع کر دیا جائے یہ سانس ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں جو ہیں، اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں وہ بندے کے اعضاء تعریف میں نہیں آ سکتی۔ ظاہری اعتبار سے انسان کی جسمانی ساخت اور باطنی اعتبار سے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مشینری چلا رکھی ہے، جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، آج تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، وہ اس تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی اپنی تحقیق کو، ریسرچ کو ٹھکرا کر اس کو غلط ثابت کر کے ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ خیر یہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے۔ عقل مند، سمجھدار، عقل و شعور والا بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام اور سلسلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانے، اپنی زندگی گزارنے کی سمت درست کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت۔ کوئی بھی چیز دیکھ لے، ہم انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اس کے مطابق ہم جو بھی چیز بناتے ہیں، لباس ہے، یہ جو مائک ہے، سامنے یہ رکھنے کے لیے ڈائس ہے، ممبر ہے، لاٹھی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ بنانے والوں نے کلاک، گھڑی بنا ڈالی۔ موبائل فون ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہر ایک چھوٹے بڑے کی جیب میں ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے بنانے کا، جس مقصد کے تحت اسے بنایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل فون پہ ہم کئی لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں آن لائن، کئی قسم کی ویڈیوز اور آڈیوز اور کئی قسم کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اس پر، لیکن جو اصل اس کے بنانے کا مین مقصد تھا، جو ابتدا میں موبائل کا صرف اصل رابطہ ہے ایک دوسرے کے لیے کرنے کے آسانی کے لیے، جب کسی کی کال آتی ہے وہ سارے فنکشن وائڈ اپ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ کال کی بیل اور رنگ اور ٹون بجنے لگ جاتی ہے، بندہ فوراً وہ کال سنے کاٹے، اس کی مرضی۔ لیکن اس نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا، جس مقصد کے تحت موبائل فون کو ایجاد کیا گیا، بنایا گیا، جو بھی اس میں فنکشن ہو، جو مرضی ہو، جیسے ہی کال آئے گی ساری قسم کے فنکشن بند ہو جائیں گے، اس کی کال بجنے لگے گی۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بھیجنا، پیدا کرنا، اس کا ایک خاص مقصد رکھا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے، ہم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20 مرتبہ یہ بات قرآن پاک کی آیت بات پر سن چکے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں کی تخلیق کا جو اصل حقیقی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، 5، 10، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ سے بھی زائد بار بار اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو دہرایا ہے۔ اس میں بھی مخاطب کن کو کیا ہے؟ دو مخلوقات ہوئے، جن اور انسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم یہ بات بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مخاطبین کون ہے؟ جن اور انسان۔ باقی کائنات کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے ان کے فائدے کے لیے۔ اب دیکھیں انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمت پیدا کی ہے۔ سبزیاں دیکھ لیں، کس میں گری نہیں جاتی، ہر موسم کے پھل ہیں۔ باقی سارا سلسلہ یہ نظام فلکی جو ہے، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات کا یہ سارا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بنا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ دن اور رات اللہ نے جہاں پیدا کیے، ایک دوسرے کے بعد آنا، ان کا اختلاف کم ہونا، زیادہ ہونا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ عقل والوں کے لیے، عقل تو اب سب کو دی ہوئی اللہ تعالیٰ، جو اس عقل کو استعمال کرتے ہیں، وجوہ کار لاتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب قرآن کریم نے کئی جگہ کہا لوگ سنتے نہیں، بہرے ہیں، دیکھتے نہیں کہ اندھے ہیں،
सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे अंधे गूंगे कि उनकी आंखें नहीं, कान नहीं, सिमात की ताकत नहीं है, या वो बोल नहीं सकते, कुव्वत गोयाई नहीं, सब कुछ है। क्यों कहा बहरा गूंगा अंधा? इस वजह से कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इन चीजों को बनाया था वो मकसद पूरा ना किया, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी, बगावत और सरकशी के कामों में इन अज़ाब को इस्तेमाल किया। तो वो ऐसे ही है जैसे बहरा है, गूंगा है, अंधा है। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इनके दिलों पर क्या ताले लग चुके हैं, दिल बंद हो चुके हैं, ज़ंग-आलूद हो चुके हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियों को नहीं पहचानते। जो आयात मुबारका सूरह कसस से खुतबा मसनूना में तिलावत की गई।